ہمارے موجودہ مسائل ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، معاشی ہیں، سماجی ہیں، ان سے توجہ ہٹا کر ایک خاص قسم کے مسئلے کے اوپر مرکوز کر دیتے ہیں، اور 75 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں اس وقت پاکستان میں یا فوت ہو گئے ہیں بڑے بڑے، تمام ان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں۔ وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کے ذاتی معاملات میں لوگوں کی معاونت کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے۔ پاک پیغمبر کی جو سیرت تھی، پاک پیغمبر نے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھا اور انہی کو لے کر پاک پیغمبر نے اسلام کی تبلیغ کی۔ اس سے ہوتا کیا ہے بعد میں آپ دیکھتے ہیں، وہ تو اپنے فائدے لے جاتے ہیں، ویورشپ آ گئی، لوگوں نے دیکھ لی سارا کچھ، لیکن عام آدمی اس کو دیکھتا ہے تو آج تک مجھے بتائیں کوئی ایسا مسئلہ سوشل میڈیا پہ، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں یہ پروگرام ہوتے ہیں، کتنے ایسے مسئلے ہیں جن کے اوپر اتفاق ہوا ہے؟ آپ کو شاید کوئی ایک ہی نظر نہ آئے، چونکہ میں اپنے موقف پہ ڈٹا ہوں، آپ اپنے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ درمیان میں جو تلخ باتیں ہیں وہ عوام کے لیے ناگزیر ہیں، اور وہی تلخ باتیں ہماری عوام لے کر بیٹھ جاتی ہیں کہ مذہب اور سیاست، جی اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سیاست مذہب میں ہے، مذہب سے مراد آپ دین لیں، دین سے سیاست جدا نہیں ہے بالکل بھی، چونکہ میں نے عرض کیا شروع میں، آپ پاک پیغمبر کی زندگی دیکھیں، ائمہ خدا علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ہر ایک بندے نے سیاست کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نتل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم گاہے بگاہے مختلف شخصیات کے ساتھ روابط میں رہتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ہر عمل جو ہے وہ کوشش میں رہتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو خوبصورت شخصیت میرے براجمان ہے، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، ماشاءاللہ بڑا ان کا نام ہے، بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے، میری مراد علامہ حسن نقوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہم بھی آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ نوازش۔ اچھا جی، وقت کو ضائع کیے بغیر پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے علماء دین، ہمارے عالم، ہمارے مولوی جو ہے وہ اجتماعی مسائل کو حل کرنے کی بجائے انفرادی مسائل پر یا فقہی مسائل کے اوپر میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں، اور عوام کو جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، معاشی ہیں، سماجی ہیں، ان سے توجہ ہٹا کر ایک خاص قسم کے مسئلے کے اوپر مرکوز کر دیتے ہیں، اور 75 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ کب، کیوں کر، کیسے تھمے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم دیکھیں، ہم میں ایک مشترک اور بنیادی شخصیت جو ہے وہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہے۔ ہم اگر آپ کی ذات مبارک کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، تو پاک پیغمبر کی جو سیرت تھی، پاک پیغمبر نے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھا اور انہی کو لے کر پاک پیغمبر نے اسلام کی تبلیغ کی۔ جب ہم سیاست کو اسلام سے دور کرتے ہیں یا اجتماعی مسائل کو اسلام سے دور کر کے فقط یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اسلام کوئی اور چیز ہے اور اجتماعیات کچھ اور ہے، تو اس میں پھر لوگوں کے ذہن تقسیم ہوتے ہیں۔ در حقیقت اسلام ایک ایسا جامع دین ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو باقاعدہ بیان کیا ہے، اور پیغمبر کی سیاست سب سے زیادہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، پاک پیغمبر نے کس انداز میں سب سے پہلے دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام کیا اور وہاں سے اپنی کمپین کا آغاز کیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر کو وہ مرکز بنایا اور وہاں سے اپنی کمپین کا باقاعدہ آغاز کیا، اور وہ ایک پاک پیغمبر کا پہلا کہہ سکتے ہیں کہ جلسہ تھا، جس کو آپ نے باقاعدہ طور پر لوگوں کے سامنے اسلام کا ایک حقیقی چہرہ پیش فرمایا۔ اگر ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر پاک پیغمبر کی زندگی کو ہی صرف دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ اجتماعیات بہت ضروری ہیں۔ ہم لوگ اگر اس چیز سے اسلام، دین، فقہ، یہ چیزیں ضروری ہیں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے، مختلف جلسات بھی ہونے چاہیے، مختلف مباحثے بھی ہونے چاہیے، لیکن اجتماعیت کو سامنے آپ نے فرمایا علماء دین، تو میں یہاں آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ علماء معاصر بھی نہ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو کافی علماء ایسے آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے باقاعدہ ان چیزوں پر کام کیا ہے۔
جی علماء ہمارے خود اپنے دادا علامہ سید محمد یار نجفی جو پاکستان کے سب سے پہلے شیعہ عالم دین تھے، یہ جتنے بھی علماء ہیں اس وقت پاکستان میں یا فوت ہو گئے ہیں بڑے بڑے، تمام ان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں۔ وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کے ذاتی معاملات میں لوگوں کی معاونت کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، حتیٰ ان کے بارے میں مشہور ہے ہمارے علاقے میں ایک کوئی SHO نیا آیا تو اسے ملنے گئے، ملنے کے بعد جب آنے لگے تو اس زمانے پہ اسے کوئی تھوڑی سی رقم دی، 2 روپے دیے یا کچھ دیا، تو وہ سمجھا کہ مولانا کو پتہ نہیں، مجھ سے فرمایا میں آپ سے کوئی کام لینے نہیں آیا، مجھے سب جانتے ہیں آپ کے یہ تھانے والے، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کسی اور علاقے سے ہمارے شہر میں مہمان بن کے آئے ہیں، تو آپ کی بیوی آج سے آپ جب گھر جائیں گے تو پوچھے گی کہ کسی نے آپ کی کوئی دعوت کی ہے، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اس وقت 2 روپے ایک بڑی رقم ہوتی تھی، فرمایا یہ ہماری طرف سے آپ کی دعوت ہے۔ تو اس طرح تمام چیزوں میں ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا۔ اس کے بعد محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی جس ادارے میں آپ موجود ہیں اس کے وہ مؤسس تھے، بنیان گزار تھے۔ تمام اجتماعی اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، سیاست ہو، اسی طرح جتنے بھی قومی معاملات ہیں، فقہی معاملات ہیں، مدارس کی تاسیس ہے، تو علماء نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہاں آپ کی جو مراد ہے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آج کل جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ قوم کو کسی اور طرف میں، اس سے ہوتا کیا ہے بعد میں آپ دیکھتے ہیں، وہ تو اپنے فائدے لے جاتے ہیں، ویورشپ آ گئی، لوگوں نے دیکھ لی سارا کچھ، لیکن جب عام آدمی اس کو دیکھتا ہے تو آج تک مجھے بتائیں کوئی ایسا مسئلہ سوشل میڈیا پہ، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں یہ پروگرام ہوتے ہیں، کتنے ایسے مسئلے ہیں جن کے اوپر اتفاق ہوا ہے، آپ کو شاید کوئی ایک ہی نظر نہ آئے، شاید، چونکہ میں اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہوں، آپ اپنے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، درمیان میں جو تلخ باتیں ہیں وہ عوام کے لیے ناگزیر ہیں، اور وہی تلخ باتیں ہماری عوام لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور مذہب اور سیاست، جی اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں سیاست مذہب میں ہے، مذہب سے مراد آپ دین لیں، دین سے سیاست جدا نہیں ہے بالکل بھی، چونکہ آپ، میں نے عرض کیا شروع میں، آپ پاک پیغمبر کی زندگی دیکھیں، ائمہ خدا علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ہر ایک بندے نے سیاست کی ہے۔ اب سیاست کہاں سے بدلی؟ ہمارے ہاں چونکہ سیاست کا جو ایک تصور ہے وہ سیاست دانوں کی عملی زندگی کو دیکھ کر جب لیا جاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ سیاست کوئی بری چیز ہے، وگرنہ پاک پیغمبر کی پوری زندگی اگر آپ مطالعہ کریں تو سیاست سے بھرپور ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ طائف جا رہے ہیں تو باقاعدہ پیغام دے رہے ہیں وہاں پر، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں، دعوت اسلام قبول کریں، نہیں کرتے تو ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہاں جب کچھ اصحاب نے مشورہ دیا کہ نہیں یا رسول اللہ ابھی آپ ان کو تھوڑا سا وقت دے، تو آپ نے فرمایا بالکل میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ان کو میں وقت دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ وقت مانگے۔ یہ پاک پیغمبر کی سیاست تھی، میں جا کے ان کو آفر کروں کہ آپ مجھ سے وقت لیں، اس کی جگہ وہ خود آ کے مجھ سے وقت مانگے۔ اور پھر اہل طیف نے آ کر وقت مانگا اور پاک پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ہم وقت دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وفد آیا اور آ کر انہوں نے باقاعدہ مذاکرات کرنے چاہے، بہرحال وہ ایک بڑی لمبی طویل گفتگو ہے، تو اس میں پاک پیغمبر نے 2 ٹوک اعلان فرمایا کہ آپ یا اسلام قبول کریں یا یہ ہے کہ پھر ہمارے ساتھ اعلان جنگ کریں۔ کچھ شرائط ایسی تھی، ان میں سے نماز کی تھی، دوسری تھی، تو پاک پیغمبر نے 2-3 بنیادی باتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بغیر اصلاً میں اپنے مقصد اور میرا جو ہدف ہے اس کی میں ترویج نہیں کر سکتا۔ مثلا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ان کا تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں نماز کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ تو آپ پوری زندگی پاک پیغمبر کی دیکھیں، ایک ایک عمل جہاں بھی گئے حکمت عملی کے ساتھ، سیاست کے ساتھ۔ اب ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ سیاست کا ایک اور معنی بن گیا ہے، ایک اور مقصد بن گیا ہے، جس سے لوگ کہتے ہیں وہ سیاست تو کوئی بہت ہی بری چیز ہے، بری چیز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امیر المومنین کی زندگی دیکھیں، حضرت نے جب اقتدار سنبھالا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے، آپ نے سب سے پہلا جو سیاسی کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ کی طرف منتقل کیا۔ یہ سب سے پہلا حضرت کا ایک سیاسی عمل تھا، اس تمام جوانب کو دیکھتے ہوئے۔ کیوں؟ حضرت نے یہ دیکھا جتنے قافلے تجارت کے لیے شام جاتے تھے، اس وقت شام مرکز تھا تجارت کا، وہ کوفہ سے ہو کے جاتے تھے، جتنی بھی بڑی شخصیات تھی ان کا گزر کوفہ سے تھا،
ان تمام جوانب کو سامنے رکھ کر حضرت نے فرمایا کہ میرا جو دارالخلافہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مدینے کے بجائے کوفہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت امام حسن کی زندگی دیکھ لیں، ان کی زندگی میں آپ نے دیکھیں حضرت نے کئی ایسے معاہدے کیے، صلح امام حسن موجود ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام، امام نے کو فوری اعلان جنگ نہیں کر دیا کہ آپ جناب بس ٹھیک ہے، یزید نے جیسے ہی مثلا خط بھیجا بیعت مانگی اور حضرت نہیں، ایک ایک عمل حضرت کا سیاست پر تھا۔ آج کے ہمارے سیاستدان اگر ائمہ کی، صحابہ کی، خصوصاً پاک پیغمبر کی سیاست کو دیکھ لے، ان کی زندگی کو پڑھ لے، خالی دعوے، نعرے، ریاست مدینہ فلاں فلاں یہ چیزیں نہیں چلے گی۔ واقعاً اگر ہم پاک پیغمبر کی زندگی کو پڑھ کر سیاست سمجھ کر سیاست کریں تو میرے خیال میں سیاست، میرے خیال میں نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو علماء نے بیان کیا ہے، سیاست اسلام سے جدا بالکل نہیں ہے۔ صاحب وقت کی قلت کی وجہ سے میرا آپ سے آخری سوال ہے، موبائل سے نا؟ ہاں موبائل سے، اور سوال یہ ہے کہ ہمارے جس طرح میں فارمل ایجوکیشن میرے پاس ہے، میں مدرسے کا طالب علم نہیں رہا، لیکن ہمارے یہاں ایم اے اسلامیات تک یا اگر آپ بی اے تک بھی اسلامیات، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی، سماجی، معاشی، ایز اے فارن منسٹر، ایز اے جنرل کوئی کردار یا کوئی رول نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کورس کنٹینٹ ہے یہ انگریزوں نے بنایا تھا، اس میں تو صرف اور صرف، اور اسی طرح میں باقی مکتبہ فکر کی کچھ اگر کتب پڑھوں، کسی بھی مکتبہ فکر کی جو عام ایک آدمی کی درس میں ہوتی ہیں، تو اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں احادیث مبارکہ کے علاوہ جو انہوں نے معاشی طور پہ کام کیے، بزنس کیے، لوگوں سے بزنس کروائے، سیاسی طور پہ جو کام کیے، سیاسی طور پہ اپنے فورن منسٹرز کو باہر بھیجا، وزراء خارجہ کو باہر بھیجا، ان کی جو تعلیم و تربیت کی، اور دار ارقم کے اندر بیٹھ کے جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ انہوں نے اپنایا، پھر مسجد نبوی کے اندر جو سیاسی، سماجی، مذہبی کام کیے، وہ سارے ہماری فارمل ایجوکیشن میں نہیں ہیں، مدرسوں کی تعلیم کا میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ وہ میں نے پڑھا نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اتنے سارے گیپ کو کس طرح سے ہم لائیں گے، اور اسٹوڈنٹ کو، ہماری پاکستانی قوم کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے سیاسی مدبر اور رہنما گزر چکے ہیں، اور دنیا ان کو تعلیم، بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر ان کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر پڑھایا جاتا ہے، ان کے طلباء کو جو ہمارے چار بڑے صحابہ کرام ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کی سیاسی حکمت عملیاں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو کوئی اس طرح کا تصور ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، جہاں تک مدارس کا تعلق ہے تو الحمدللہ مدارس میں باقاعدہ ان چیزوں کو، خصوصاً اس وقت ولی عہدی جس کو آپ یہ کوئی بھی عہدہ دے سکتے ہیں، جو پنجاب میں بھی ہے، عنوان مختلف تھے لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو یہی جو آپ کے عہدے ہیں انہی سے ملتے ہیں۔ جی اسی طرح قضاوت کا باقاعدہ قضاوت کا سسٹم ہے اسلام میں، اور آج بھی آپ چلے جائیں اسلامی ممالک میں، خصوصاً ہم ایران میں رہے ہیں تو وہاں قاضی روحانیت کے لیے ایک الگ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے الگ ہوتا ہے، اس میں قاضی روحانی ہوتا ہے اور اس کی ہی قضاوت کے باقاعدہ شرائط۔ ایک قاضی کے لیے کم از کم ایک مجتہد کا ہونا ضروری ہے، مجتہد کے لیے کم از کم آپ کو 15 سال پڑھنا پڑے گا، اس میں پاک پیغمبر کے فیصلے ہیں، امیر المومنین کے فیصلے ہیں، باقی اصحاب کے فیصلے ہیں، اور خود پاک پیغمبر کی اپنی زندگی کو آپ دیکھ لیں، مکی زندگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مدنی زندگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو تقسیم کار ہے، خود اگر پاک پیغمبر ہجرت پہ جا رہے ہیں تو اپنی جگہ اپنا نمائندہ، اپنا نائب حضرت علی علیہ السلام کو بنا کر اپنے بستر پر، اور قرآن اس کی باقاعدہ تائید کر رہا ہے، قرآن نے اس کو باقاعدہ بیان کیا۔ اسی طرح مختلف مقامات پر آپ آگے آ جائیں، پاک پیغمبر کے بعد ائمہ کی زندگی میں تو خود جناب سلمان ہو گیا اور کئی شخصیات ہو گئی جن کے بارے میں ہے کہ پاک پیغمبر کے بعد امیر المومنین نے جب یہ عہدہ منصب سنبھالا تو ان لوگوں کو مختلف مقام، مثلا مدائن میں بھیجا اور فرمایا کہ آپ وہاں جائیں، اور گورنر بنا کر بھیجا مدائن کا۔ اسی طرح کئی اور شخصیات ہیں، آگے چلے جائے ائمہ، تو اس وقت بھی یہ چیزیں تھی ائمہ علیہ السلام نے، اس لیے ہمارا ہے کہ پاک پیغمبر اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین بنا کر گئے تھے تاکہ امت کو ایسے نہ چھوڑا جائے، اور مختلف نمائندے، مختلف عہدے، یہ ساری چیزیں پاک پیغمبر نے اپنی زندگی میں کی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد، مسئلہ یہ ہے، اگر ہم مقصد سے پیچھے ہیں، تعلیم جو ایک ہونی چاہیے، جیسے بھی آپ نے فرمایا پاک پیغمبر پہ کئی لوگوں نے پی ایچ ڈی کی، ان کی زندگی کے اوپر لوگوں نے ریسرچ کی، تھیسز لکھے، لیکن ہم خود، میں نے کئی جگہ پہ عرض بھی کیا ہے، یہ ثابت شدہ بات ہے،
کئی ممالک میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر انہوں نے جو رول آف لا بنایا ہوا ہے وہ نہج البلاغہ کو سامنے رکھ کر امیر المومنین کے قانون بنائے ہوئے، قانون سازی کی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہم نے امیر المومنین کی زندگی سے کیا لیا؟ کچھ نہیں۔ پاک پیغمبر کی زندگی سے کیا لیا؟ کچھ نہیں، ماں سوائے اس کے کہ ہم نے کلمہ پڑھنا ہے اور ایک نعرہ لگا دیا من سب نبی فقتلوہ فلاں فلاں، اس طرح کی چیزیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو جناب انہوں نے نبی کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے۔ پاک پیغمبر کی زندگی دیکھیں، نبی کو کوئی گالی دے رہا ہے اور اس کے نتیجے میں نبی کیا کر رہے ہیں، یعنی پاک پیغمبر گالی دینا کیا ہوتا ہے؟ کوئی منہ سے کچھ بکنا ہوتا ہے، توہین کر رہی ہے نا وہ بڑھیا عورت، پاک پیغمبر پہ کچرا ڈال رہی ہے، لیکن آپ جا کے اس کی عیادت کر رہے ہیں، آپ جا کے اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک نہیں، ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ لوگ پاک پیغمبر کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک شخص کو صحابہ پکڑ کر لائے کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حضرت نے کہا کہ اے علی جاؤ اور اس کی جا کے زبان کاٹ دو۔ امیر المومنین لے گئے اسے اور جا کر کے کچھ کہا اور آزاد چھوڑ دیا۔ صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ علی نے آپ کی بات نہیں مانی۔ پاک پیغمبر مسکرائے، فرمایا نہیں، آپ علی سے پوچھیں۔ امیر المومنین تشریف لائے، اسی اثناء میں علی کچھ بولے نہیں، اور وہ بندہ جو پاک پیغمبر کی توہین کر رہا تھا وہ پاک پیغمبر کی نعت بڑھتے ہوئے محفل میں آ گیا، ان کی شان میں اعلیٰ کلمات کہتے ہو۔ آئمہ کی زندگی سیرت آپ دیکھیں تو اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ جس دن ہم نے یہ چیزیں اپنا لی، ہمارے آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ہم جو کہ سوشل میڈیا ہے، پھر بات کہیں اور چلی جائے گی، اخلاقیت کہاں ہے ہی نہیں۔ آپ جناب کسی کو جب تک وہ 2 4 8 10 الٹے سیدھے القاب نہیں دیں گے وہ تو آپ کو سیدھے منہ سلام ہی نہیں کرے گا، حالانکہ آپ خود ایک انسان ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، عظمت دی ہے، آپ کا مقام ہے۔ کہاں پاک پیغمبر کی شخصیت، کہاں پاک پیغمبر کا علم، کہاں پاک پیغمبر کی ذات، اور کہاں ہم جیسے بالکل۔ لیکن نہ ہم نے پاک پیغمبر کی زندگی سے سیاست کو لیا ہے، نہ ان کے جتنے بھی علمی وراثت تھی صحیح معنوں میں اگر ہم وہ لیتے تو آج اسلام میں اور مسلمانوں میں نہ یہ فرقے ہوتے نہ یہ باتیں ہوتی۔ جی علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہر مکتبہ فکر کے عالم مفتی صاحب سے ملیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی معاشی معاملات کے اوپر بات کریں تاکہ ملک و قوم کے اندر جو بدامنی کا حال ہے وہ ختم ہو سکے۔ ناظرین آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں کمنٹ باکس میں لازمی مینشن کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔